السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حضرات گرامی، چند وہ تنبیہات ہیں یا چند وہ غلطیاں ہیں جن غلطیوں کی نشاندہی بے حد ضروری ہے، اور اس سے پہلے بھی ان غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی موجود نہ رہے ہیں جس کی بنیاد پر وہ غلطیاں بعض نمازیوں سے ہوتی رہتی ہیں۔ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ دیکھی جاتی ہے کہ انسان کسی کام میں مصروف ہوتا ہے اور جب نماز کے لیے آتا ہے، جماعت قائم ہو جاتی ہے اور اس رکعت کو پانے کے لیے وہ دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتا ہے تاکہ وہ رکعت اس کو مل جائے، تو یہ عمل جو ہے یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون، کہ جب آپ نماز کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ دوڑتے ہوئے مت آئیں۔ ٹھیک ہے، کسی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے، آپ آئے، آپ کو وضو کی ضرورت پڑ گئی، آپ آگے، آپ کو واش روم میں جانے کی ضرورت پیش آ گئی، آپ اپنی حاجت اطمینان سے پوری کر لیجئے، وضو بنا کے اطمینان سے آپ مسجد میں داخل ہوئیے، کیونکہ مسجد کے کچھ آداب ہیں۔ ان آداب میں سے ادب یہ ہے کہ مسجد میں آپ اطمینان سے داخل ہوں، اور جب اطمینان سے داخل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب صف میں آ کے کھڑے ہوں گے تو جو بغل میں پہلے سے انسان موجود ہے اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تکلیف جیسے دوڑتے ہوئے آ رہے ہو تو ہاتھوں کانپو گے نا، تو ظاہر سی بات ہے جو بغل میں ہے اس کو ڈسٹرب ہوگا۔ اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس اجلت میں آپ نے ہاتھ اٹھا کے نیت باندھ لی لیکن تکبیر تحریمہ آپ نے نہیں کہی، اور تکبیر تحریمہ یہ نماز کا رکن ہے، تو اتنی اجلت، اتنی جلد بازی کہ رکعت کے پانے کے لیے آپ نے تکبیر تحریمہ ہی چھوڑ دی، تو آپ نماز میں کیسے داخل ہوئے؟ تو اس لیے جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ دوڑتی ہوئی نہ آئے، اطمینان سے آئیں، سکون سے آئیں۔ جو رکعت چھوٹ گئی ہے کوئی بات نہیں، جو مل گئی ہے امام کے ساتھ مل گئی، اور جو رکعت چھوٹ گئی ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ سلام نہ پھیریں بلکہ آپ اٹھیں اور وہ رکعت جو چھوٹ گئی ہے اس کو آپ پوری کر لیں۔ تو یہ طریقہ ایک مصلی کو، ایک نمازی کو اپنانا چاہیے اور اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دوسری غلطی جو بعض بھائیوں نے مجھے بتائی وہ یہ کہ بسا اوقات ہو سکتا ہے اس آدمی نے محسوس کیا ہو، دیکھا ہو، کہا کہ میں نے ایک نہیں کئی بار انسان کے بغل میں کھڑا ہوا اور انسان نماز میں ہے، اور یہ ہے کہ ہوا خارج ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، اور یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک نہیں کئی بار یہ عام حالات میں بھی انسان بیٹھا ہے صف اول میں یا کہیں اگل بغل میں دائیں بائیں لوگ ہیں اور بار بار اس طریقے سے حرکتیں ہو رہی ہیں، اور جب کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں ہیں اور آپ کی وضو ٹوٹ چکی ہے، ایسی صورت میں آپ سب سے نکل جائیے وضو کر کے آئیے اور دوبارہ نئے سرے سے آپ نماز میں شامل ہوئیے، کیونکہ وضو اگر آپ کا ختم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے آپ بلا وضو ہو گئے، اب وہ جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ نماز آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے، تو یہ حرکتیں بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ سب سے نکل جائیے، آدمی سمجھ جائے گا کہ بھائی کچھ ایسا مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے اور آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے۔ جس دین کے آپ پیروکار ہیں
جس نبی کے آپ امتی ہیں اس نبی کی تعلیمات ان حالات میں کیا ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے اور اس کی روشنی میں آپ کو چلنا ہے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ہے کہ شرما حضوری میں وضو ٹوٹ گیا ہو اور اس کے باوجود بھی آپ نماز میں ہوں اور نماز کو ختم کریں تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کسی بھائی نے بھی ہمارا درس جو والدین کے حقوق کے تعلق سے چل رہا تھا، جو تقریباً 7 یا 8 درس ہوا، تو کسی بھائی نے کسی سے کہا ارے صرف ماں باپ ہی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق نہیں ہیں۔ جی حقوق ہیں، لیکن ماں باپ کے حقوق بچوں کے حقوق پر مقدم ہیں۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ صرف اس رب کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو مقدم کیا ہے، اور اسی لیے جو درس کا سلسلہ شروع کیا گیا وہ پہلے والدین کے حقوق کیا ہے اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کا برا انجام کیا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کی شکلیں کیا ہے، مظاہر کیا ہے، وہ سلسلہ ترتیب سے چل رہا ہے۔ تو اتنی اجلت سے اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ جو یہاں آپ کو صبح و شام یہ قال اللہ و قال رسول کا درس دیتے ہیں ان منبر و محراب سے، وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت اس میں صرف کیا ہے۔ وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں سے ختم کیا جائے۔ تو چونکہ یہ والدین کے حقوق کا جو سیریل یہ سیریز چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ عین قرآن کے موافق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق کو ذکر کیا ہے۔ اور جب والدین کا ختم ہو جائے گا تو بچوں کے حقوق والدین پر کیا ہے اور والدین کے یہاں کیا کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں بچوں کے حقوق میں، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ تو کہتے ہیں صبر کیجئے، صبر میں خیر اور برکت ہے، اور علماء جو بھی قدم اٹھاتے ہیں یا جو چیزیں پیش کرتے ہیں ان کے پاس ایک خطہ ہوتا ہے، ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، تاکہ جو باتیں ان منبر و محراب سے کہی جائیں وہ آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ سکیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، نقاط در نقاط کی شکل میں، اور آپ ایک نتیجہ لے کر کے یہاں سے نکلیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اور اس تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے کوئی خطیب جمعہ کا خطیب ہو اور چاہے کوئی انسان درس دینے والا ہو یہاں ہو، اگر کوئی آپ کو خامی نظر آ رہی ہے آپ کی سوچ کے اعتبار سے، تو ہونا یہ چاہیے کہ مولوی صاحب جو مسجد سے باہر نکلیں تو آپ اس سے ملیے اور آپ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ آپ نے یہ درس دیا، اگر ایسا کیا جائے، ایسا میری رائے ہے، میرا یہ ہے، یا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ جائے کہ پیٹ پیچھے جا کر کے اور اول کھول جس طریقے سے چاہو اس طریقے سے بکو۔ یہ چیز یہ علماء کے آداب، علماء کے حقوق کے خلاف ہے۔ یہ علماء کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ اس مسجد کا یا عام مسجدوں کے جو امام ہوتے ہیں، جو خطیب ہوتے ہیں، جو درس اور وعظ و نصیحت کرتے ہیں، وہ آپ کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، اور آپ ہی کو نہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی، آپ کے بچوں کو، آپ کے پوتوں کو، آپ کے نواسوں کو، آپ کی محترمات کو۔ خطبہ جمعہ میں آتے کہ نہیں آتے محترمات؟ تو کتنی بڑی ذمہ داری ان منبر و محراب کو جو تھامے ہوئے ہیں، اور ان منبر و محراب کے ذریعے سے جو کتاب و سنت کی تعلیمات نشر کی جا رہی ہیں، ان کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ نہیں احسان ہے؟ یہ اسی منبر و محراب کی برکت ہے کہ کچھ حد تک دین موجود ہے اور حلال حرام کی تمیز ہے، لیکن اگر یہ چھوڑ دیا جائے، میدان خالی ہو جائے، تو پھر زندگی جانوروں جیسی گزارو گے۔
इंसान जैसी नहीं। इतनी सब कोशिशों के बावजूद भी कितने ऐसे लोग हैं जिनको जीने का सलीका नहीं है, न खाने का सलीका है, न बात करने का सलीका है, न चलने का सलीका है, न बोलने का सलीका है, कोई सलीका नहीं है। इसके बावजूद, इतनी कोशिशों के बावजूद, अब अगर ये फील्ड खाली हो जाए तो क्या होगा कि इंसान जानवर जैसा हो जाएगा। जैसे जानवर को चुगाली करने से मतलब है, चुगाली कर लिया बस, तो ऐसी जिंदगी हो जाएगी। इसलिए उलमा के बारे में कहा जाता है कि उलमा ये मुआशरे और समाज में ये सितारों के मानंद हैं। आसमान में तारे नजर आते हैं ना, वो तारे जहां आसमान में आसमान की जीनत का काम करते हैं, रोशनी का काम करते हैं, और उन तारों के जरिए से अंधेरी रातों में इंसान ये जहां लाइट का वो नहीं जाता है, वो सफर तय करते हैं। उन तारों के जरिए से आज भी देखिए जो पुराने लोग हैं शहर देहातों में, वो तहज्जुद का वक्त भी पता लगा लेते हैं कि तारा यहाँ आ गया, अब तहज्जुद का वक्त हो गया, अब इतना टाइम हो गया, फजर में इतना बाकी होगा। तो जिस तरीके से ये तारे ये आसमान में जीनत है और ये है कि दुनिया में चलने के लिए रोशनी का काम करते हैं, तो ऐसे इस रुए जमीन पर उलमा का मकाम है कि उलमा ये अंबिया के वारिस है। इस दावती मिशन को आगे बढ़ाने वाले ये उलमा है, और उलमा आप लोगों के लिए ये सर्च लाइट का काम करते हैं कि आप जा रहे हैं, अभी लाइट गायब हो जाए, वो अंधेरा हो जाए, तो आप जा नहीं सकते हैं। आप आगे कदम बढ़ाएंगे, लड़खड़ा सकते हैं, गड्ढे में गिर सकते हैं, हाथ पैर टूट सकता है। तो वो उलमा जो है, ये उलमा ये मिसल ये रोशनी के हैं, सर्च लाइट के हैं, जो आपको जीने का सलीका सिखाते हैं। तो ये है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि उलमा के हुकूक को और उलमा के मकाम को समझें, उनसे जुड़े। जब उनसे जुड़ेंगे तो आपको जीने का सलीका आएगा, आपको बात करने का सलीका आएगा, जिंदगी गुजारने का सलीका आएगा। और यही हम जिस दीन के पाबंद हैं, और जो दीन जिस दीन पर अमल करना हमें है, उस दीन के बहुत से अवामिर और नवाही पर अमल करना हमारे लिए आसान होगा। तो ये चंद बातें थी जो आज के इस दर्स में आपके सामने रखी गई। इसी तरीके से आखिरी चीज वो ये है कि कितने भाइयों को देखा जाता है, और इससे पहले भी कई बार मैं कह चुका हूँ, ये तंबाकू, ये गुटखा, ये पुकार, ये सब खा करके लायानी और फालतू और हराम चीजें चले आते हैं, और जब पहुंचे तो वहां वो खाने में बैठ करके बेतहाशा पानी को खर्च करते हैं। ये चीजें क्या है? ये जायज है? गुटखा और तंबाकू और सिगरेट और बीड़ी ये जायज है? हलाल है ये? अरे बोलो तो सही, पी रहे हो फिर भी बोलो, और ये कहो कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे दे कब नहीं पियेंगे, है कि नहीं? हक बात कहनी चाहिए। पी रहे हो फिर भी बोलो कि हाँ हराम है, हलाल नहीं कहना, नहीं तो डबल जुर्म हो जाएगा। एक तो हराम खाते पीते हो और उसको हराम समझते भी नहीं हो, तो ये डबल जुर्म हो जाएगा, गुनाह ज्यादा हो जाएगा। तो क्या है, ये सब चीजें छोड़ो। बुढ़े हो गए हो, जवान हो, तुम्हारे नवासे हैं, पोते हैं, तुम्हारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जब खुद इन चीजों को खाओ पियोगे तो इन बच्चों को क्या तुम तरबियत दोगे? ये बच्चे आपसे क्या असर लेंगे? आज गुटखा पुकार खा रहे हो, कल ये बच्चे बड़े होंगे तो शराब की बोतल उठा लेंगे। इज़ा काना रब्बुल बैति ग़ारिबन बिद्दुफ़्फ़ि फ़शीमतु अहलिल बैति कुल्लुहुम अरस्सु। किसी शायर ने कहा है कि घर का जो सरपरस्त है, जो निगहबान है, अगर वो ढोल बजाने वाला हो जाए तो घर के जो दीगर मेंबर हैं वो डांस करना शुरू कर देंगे, यानी एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए कि वो सही नमूना नहीं पेश कर रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों को छोड़िए, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हु बनु आदम। नमाज पढ़ने के लिए तो आ रहे हो, लेकिन जो पुकार और ये तंबाकू सिगरेट जो पिए हुए हो, सिर्फ मुंह से बू नहीं आती है, बदबू आती है, तुम्हारे कपड़ों से भी बदबू आती है।
تو جو تمہارے دائیں بائیں آدمی کھڑا ہوتا ہے، جو سگریٹ پینے والا نہیں ہوتا ہے، آپ کی اس کری ہی بدبو سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی نماز میں خشوع خضوع میں فرق ہوتا ہے، اور صرف اس کو نہیں بلکہ یہ کرامن کاتبین جو ہے ان فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ان الملائکۃ تتعزی مما یتعزی منہ بنو آدم، جس چیز سے، جس کری ناپسندیدہ بدبو سے آپ کے منہ سے وہ بدبو نکلتی ہے، آپ کے کپڑوں سے نکلتی ہے، اس بدبو سے آپ کے دائیں بائیں کھڑے مصلی کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنے آؤ تو لوگوں کو تکلیف دو، بولو تو صحیح، تکلیف دینا چاہیے، نہ لوگوں کو تکلیف دو دائیں بائیں اور نہ فرشتوں کو تکلیف دو۔ معلوم ہوا کہ جب تکلیف دو گے تو ثواب ملے گا، تکلیف دینے کا گناہ بھی ملے گا۔ اس لیے یہ چند کوتاہیاں تھی جو بعض نمازیوں سے ہوتی رہتی ہیں، جس کی نشاندہی کئی بار میں کر چکا ہوں، پھر بھی کچھ لوگوں کے کہنے پر میں نے مناسب سمجھا کہ ان غلطیوں کی نشاندہی کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو اس قسم کی کوتاہیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی غلطیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اور انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔